السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، نماز کے فرائض سے متعلق مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ نماز میں کئی فرائض ہیں، ان میں سے ایک فرض قرات ہے، یعنی فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں اور بقیہ وتر، سنت اور نوافل کی ہر رکعت میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا، جسے ہم قرات کہتے ہیں، یہ ضروری ہے۔ لیکن بہت ساری مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ قرات کس انداز میں کرنی ہے، شریعت نے اس کے بارے میں کیا رہنمائی کی ہے، کیسے پڑھنا ضروری ہے، یہ بھی بے حد جاننا ضروری ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم میں سے بہت سارے افراد ہیں جو قرآن کریم کو صحیح نہیں پڑھتے، ان کی تجوید صحیح نہیں ہوتی یا پڑھنا جانتے ہی نہیں ہیں۔ ان سب کے لیے تو پہلی بات جسے ذہن میں رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم کسی پڑھنے والے یا اچھا جاننے والے، ویسے ہر جگہ پر حفاظ علماء آج کل موجود ہیں آسانی کے ساتھ، ان سے جا کے گزارش کر سکتے ہیں کہ ہمیں کچھ صورتیں تجوید کے ساتھ یاد دلا دیجئے، ہمیں نماز کے جو اذکار ہیں وہ یاد دلا دیجئے۔ اس کی ادائیگی کے بغیر ہم نماز صحیح طور پر نہیں پڑھ سکتے۔ تو ابھی جو مسئلہ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ بڑا اہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب ہم نماز میں تجوید اگر سیکھے ہوئے ہوں یا قرآن کریم کو صحیح طور پر پڑھنا جانتے ہوں، تو جب قرات نماز میں کر رہے ہوں تو کیسے کریں، یعنی کس انداز میں ہونا چاہیے۔ قرات کسے کہا جاتا ہے؟ جو نماز میں کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں فقہا نے جو بات لکھی ہے وہ 2 ہے۔ ایک بات تو یہ لکھی ہے کہ جب ہم اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں اور سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھنا شروع کر دیں جہاں سے قرات کا آغاز ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اس انداز میں سورہ فاتحہ کو یا اس کے ساتھ میں کسی اور صورت کو ملا کر پڑھیں کہ ان حروف کی ادائیگی بھی صحیح ہو جو پڑھا جا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو پڑھ رہے ہوں وہ خود اپنے آپ کو سنائی دے۔ یعنی یہ مسئلہ چل رہا ہے تنہا نماز پڑھنے والے شخص کے بارے میں، کہ اگر تنہا نماز ہم پڑھ رہے ہوں تو ایسی صورت میں جب ہم نے قرات کرنا شروع کی تکبیر تحریمہ کے بعد میں، تو اس انداز میں پڑھیں کہ جو بھی پڑھا جا رہا ہے وہ اس کے حروف کی ادائیگی بھی صحیح ہو اور وہ ہمیں خود پڑھنے والے شخص کو خود سنائی دے۔ مثال کے طور پر میں نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیا، میں نے اس کے بعد میں ثنا اور تعوذ اور تسمیہ پڑھ لی، اور پھر میں نے شروع کی قرات اس انداز میں: الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس انداز میں کہ اتنا اس انداز میں ہم قرآن پڑھیں نماز کے اندر کہ میں خود سن سکوں، میرے حروف کی ادائیگی صحیح ہو۔ ہاں، یہاں پر اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم مسجد میں یا کسی اور جگہ نماز پڑھ رہے ہوں اور ہمارے بازو میں بھی کوئی نماز پڑھ رہا ہو، تو اتنی زیادہ زور سے آواز نہیں ہونی چاہیے کہ ہم خود بھی سن رہے ہیں اور بازو والا بھی سن رہا ہے، یعنی بازو والے کے نماز میں خلل نہ ہو۔ اس انداز میں اس کو پڑھنا چاہیے، ورنہ ہر ایک کی آواز الگ الگ ہوتی ہے، خود کو سنائی دے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بازو والے افراد کے نماز میں یا کسی اور کام میں خلل ہو۔ ہم بس اتنی سہولت کے ساتھ پڑھ لیں جس سے ہم خود صاف طور پر سن سکیں۔ یہ ایک قول ہے فقہا کا۔ دوسرا قول اس سلسلے میں فقہا نے جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ بس اس انداز میں قرات کریں کہ جس سے حروف کی ادائیگی صحیح ہو، خود کو سنائی دے، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ دوسرا قول ہے فقہا کا۔ جیسے عام طور پر ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، حروف کی ادائیگی ہو جاتی ہے لیکن ہمیں خود سنائی نہیں دیتا، تو یہ دوسرا قول ہے۔ تو دونوں اقوال کے اعتبار سے نماز درست ہو جائے گی، لیکن پہلے قول پر فقہا نے، علماء نے اور مفتیان اکرام نے فتویٰ دیا ہے کہ پہلا قول زیادہ راجح ہے، اس لیے نماز کے اندر اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی ہم پڑھ رہے ہوں انفرادی طور پر تنہا نماز میں، تو وہ خود ہمیں سنائی دے، لیکن اس میں اس بات کا خاص خیال ہو کہ اس سے کسی دوسرے شخص کو خلل نہ ہو کسی کام میں۔ ہم یہ مسئلہ دیکھ سکتے ہیں فتاوی شامی
वॉल्यूम नंबर 2 पेज नंबर 253 पर।